ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. وسعت زرار شاہ زیب کا سلام قبول کیجیے. دنیا کی نظریں پاکستان پر، اسلام آباد پر. آج پورا دن بڑا تجسس رہا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بظاہر آج دن تھا ارائیول کا، جو باہر سے نیگوشیٹرز آ رہے ہیں، ایران سے، امریکہ سے. کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں. ہفتے کے دن صبح کو مذاکرات ہوں گے. بہت سارے ملکوں کے بیانات آ چکے ہیں. لوگ پر امید ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ پائیدار ثابت ہو، مذاکرات کی راہ ہموار ہو اور آگے کچھ امن کی بات بنے. کل اسی وقت جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کوئی 10:15 بجے کے قریب جو ہے ہماری نشریات فریز ہو گئیں. میں تو گھر پہ تھا، گھر سے کر رہا تھا، وسعت اور زرار یہاں پہ تھے. میں وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں پریشان ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میری تو لائٹ آن ہے، یہ کیا ہو گیا ہے. تو میں فون کر رہا تھا، یہاں پہ کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. اور پھر 10-15 منٹ کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، ٹیکنیکل فالٹ، تکنیکی خرابی کی باعث. مجھے کل کسی نے کہا کہ آپ جب ہم چھوٹے تھے پی ٹی وی کے زمانے میں، آپ یاد ہے کبھی کبھی نشریات اڑ جاتی تھی اور ایک میوزک بجتی تھی، انتظار فرمائیے اور تکنیکی رابطہ. وہ مجھے تو وہ زمانہ یاد آیا، کیونکہ میرے جرنلسٹک کریئر میں جتنا بھی ہم نے براڈ کاسٹنگ کی ہے کبھی ایسا ہوا نہیں. میرے ساتھ دوسری بار ہے، آپ کے ساتھ دوسری. 1.5 گھنٹے بعد پھر نشریات بحال بھی ہو گئی. تو خیر اس میں کوئی اتنا وہ فاؤل پلے نہیں تھا. ہمارا سازشی ذہن چلنا شروع ہوتا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو سپن کریں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں یار بات میرے ذہن میں آیا کہ شاید اسرائیل نے الیکٹرو میگنیٹک کارروائی کی ہے. وہ بھی ہمارے پہ. اگر ایسا ہوتا تو یہ تو پھر جتنا ہم نے غزہ کی کوریج کی اگر بنتا ہے تو ہمارے پہ. ہاں، اور اس کا نشانہ زیادہ آپ ہی ہوں گے اگر ایسا کبھی تیار ہوں. تو آج ہم آپ کی کالز لیں گے اور چلتے ہیں اپنے. اس سے پہلے جی ذرا بس ایک مختصر بات کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ آ گئے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں. آخری منٹ تک پوسچرنگ چلے گی ہم دیکھ لیں گے سمجھتا کیا ہے. میرے پاس اتنے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، تیری ایسی کی تیسی. میرا ہاتھ ابھی بٹن پہ ہے، یہ بٹن ہے، میں دبا سکتا ہوں. میں دبا سکتا ہوں. یہ چلے گا. جیسے کہ ٹرمپ کا ابھی بیان ہم دیکھ رہے تھے، کیا تھا کہ میرے پاس جو بیوٹیفل ہتھیار ہیں لوڈ کر میں اور ہتھیار دے رہا ہوں، یہ وہ مطلب کچھ بھی. اچھا، غالب آف صاحب کی طرف سے آج کوئی شام کو یہ بھی آیا کہ کون سی بات چیت ہو سکتی ہے جب آپ نے لیبنان میں جنگ بندی نہیں کی اور ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ ریلیز نہیں کیے. تو یہ لاسٹ منٹ پوسچرنگ ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ہوپ آئی ایم رائٹ، کہ جب اتنی چیزیں سیٹنگ ہو گئی ہوں، امریکن وائس پریزیڈنٹ روانہ ہو، تو لاسٹ منٹ پر بریک ڈاؤن کے چانسز کم ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ان مذاکرات میں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مذاکرات میں جانے سے پہلے آپ اپنی پوزیشن کو دوبارہ ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے آ رہے ہیں. لیکن آف کورس یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا اگر کچھ بنیادی چیزوں پہ گنجائش یا لچک نہ ہوتی. سر کچھ آپ کو اپنی عوام کو بھی دکھانا ہوتا، اپنے عوام کو اور اپنے پاور سینٹرز کو، دونوں کو. کیونکہ ایران کے اندر بعض لوگ نالاں ہیں کہ یہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں مرگ برگ امریکہ اور آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہو. واشنگٹن میں بہت سارے لوگ ٹرمپ کو ٹانٹ کر رہے ہیں. ٹاکو always chickens out. Trump always chickens out. اچھا، یہ بڑا ڈس انجینیوس ہے یہ بھی ڈیموکریٹس کا، چک شومر کا، کہ آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تو آپ نے بیان دیا ہے کہ میں تہذیب اڑا دوں گا، سویلائزیشن اڑا دوں گا، یہ جینوسائڈ انٹینٹ کا ایک بیان ہے، اس پہ کرٹیسائز کر رہے تھے. جب اس نے جنگ بندی کی بات کی تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے حاصل کیا، آپ نے تو کوئی اہداف حاصل نہیں کیے. دس از پالیٹکس فار دا سیک آف پالیٹکس. یہ لٹرلی لاشوں کی سیاست ہے. ہاں، ایک تو لاشیں ہیں جو ابھی تک پیدا کی گئی ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اور ہوں. دیکھو ڈیموکریٹس کا بھی نا ایک عجیب رہا ہے اس میں، کیونکہ وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے یہاں پہلے 3-4 دن زپ، کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یار اگر یہ جیتیا اور ہم نے جیت سے پہلے اپوز کیا تو پھر ہم اچھے نہیں لگیں گے. سو ناؤ اب ان کی چھریاں تیز ہونے شروع ہو گئی ہیں. ٹپیکل سیاسی حرکت. تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا بھر سے جو بھی بیانات آئے ہیں، مطلب شہباز شریف صاحب کو تو ایک فون آ رہا ہے، پھر دوسرا فون آ رہا ہے، پھر آپ سوچیں کہ پی ایم آفس کا جو فون آپریٹر ہے اس بیچارے کا کیا حال ہوگا. تو اور سب لوگ جو ہے وائی آر دے کالنگ ہم، وہ یہ کہ جی کہ حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو، ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے. اور اکراس دا ورلڈ میرا خیال ہے کہ یورپینز ہوں، عربز ہوں، باقی یہ بڑے لیتھوینیا، لیٹویا سے میرا تو خیال ہے کہ اب صرف مائکرونیشیا اور برکینا فاسو ہی بچا ہے. ہاں، انہیں بھی پیچھے نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لائن میں ہو، مجھے نہیں پتا.
تو بہرحال یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, فنگرز کراس, دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا اب کالرز کو لے جی لے لیں. ظفر ستار صاحب ہیں لاس اینجلس امریکہ سے. جی جناب. السلام علیکم وزیر صاحب, زرار صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, کوئی پچھلے 8 سال سے میں آپ لوگوں کو فالو کر رہا ہوں. تھینک یو. اور وزیر صاحب آپ کا سچ اے فین, جب سے آپ کا پہلی بار وہ بخشو والا میں نے BBC اردو پہ سنا تھا فیس بک پہ, تو جب سے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. تھینک یو. اور ایک اور کالم جو آپ کا تھا وہ جس میں آپ نے دال متی کا کنبہ پورا بنا تھا, جب ہمارے یہاں شاید یونیورسٹی روڈ پہ جو ہے اسماعیلی کو ان کو کلنگ کی گئی تھی, تو اس کے بعد کا جو کالم وہ بھی بہت زبردست لگا تھا مجھے آپ کا. شکریہ. تو I'm such a fan for you guys. اور آپ کا ایڈکشن ہو گیا شاید مجھے, تو میں روز جو ہے نا اس کو بار بار دیکھتا ہوں, کہ 12-1 بجے سے دیکھنا شروع کرتا ہوں کہ شاید اپلوڈ ہوا, شاید اپلوڈ, لیکن کل کا پروگرام اپلوڈ ہی نہیں ہوا ابھی تک. وہ ابھی کیا تھا اس کے آپ کو آواز آ رہی ہے ظفر صاحب؟ جی آ رہی ہے. جی تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. ظفر صاحب کل نا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا, تو جو تقریباً شو کے 10 منٹ بعد, مطلب شو شروع ہوا اس کے 10 منٹ بعد ایک دھم کی آواز آتی ہے ہمیں, اور ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ اس کا پورا سسٹم ہی ڈاؤن ہو گیا, تاکہ بیک اپ بھی ڈاؤن ہو گیا. بڑی عجیب بات ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن آئی گیس کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو یہ ہوا ہے, تو شو ہوا ہی نہیں, تو پھر اپلوڈ بھی نہیں ہوگا. تو ریپیٹ میں ہمارا کوئی پروگرام, پرانا پروگرام چل رہا ہے شاید. اچھا بس تو ٹھیک ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ وضاحت ہو گئی. راہیل اشر ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اور شاہزاد گیلانی صاحب, کافی دنوں بعد آپ کو میں نے دیکھ رہا ہوں, ماشاء اللہ. آپ میرا گھر پاکستان میں نہیں تھے, یہ کہاں تھے آپ؟ نہیں میں یہیں تھا, میں بس زوم پہ کام کر رہا تھا. اچھا, میں آج اپنا پروگرام میں آپ کی بات شروع کروں گا. ایک ہے وہ تو عزت منتشا, وہ تو ذل و منتشا, اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. دیکھیں پاکستان نے پچھلے سال مئی میں جو مارکہ حق کے بعد جو پاکستان کا انٹرنیشنلی جو امیج تھا, جو گراف تھا وہ اوپر گیا تھا, اس کے اوپر اب یہ ہماری جو پیک کہہ لیں نا, وہ بلندیوں کو چھو گیا ہے. اس کو جیسے بھی لوگ کہہ لیں کہ جی امریکہ نے پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا ہے, کیونکہ وہ ایران میں وہ مقاصد نہیں حاصل کر سک رہا تھا جس مقاصد کے لیے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ وار شروع کی تھی. تو کہنے کا انہوں نے پاکستان کو استعمال کیا, چلے پاکستان کا کندھا استعمال ہوا. اب وہ دوسری بات میں کروں گا کہ جی ماں سوائے انڈیا کے اور ہمارے کچھ جو پاکستان کے, میں نام نہیں لوں گا, ایک سیاسی پارٹی کے لوگ اور ان کے من چاہے جو پاکستان سے معذرت کے ساتھ ورڈ استعمال کر رہے ہیں, بھگوڑے ہیں, وہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں اپنے بلاگ پہ, وہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. چلیں جی آپ اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا اور شہباز شریف کا نام نہ لیں, پاکستان کا تو لینا, ہم اور آپ پاکستانی ہیں. اگر نام اونچا ہو رہا ہے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل, پاکستان کے پرائم منسٹر, یہ نہیں ہو رہا کہ فیلڈ مارشل کا نام پہلے آ رہا ہے, پہلے نام پاکستان کا آ رہا ہے. تو ہمیں پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جی نام پاکستان کا ہو رہا ہے, اپنے اختلافات چھوڑ دیں. اگلی بات میں کروں گا, یہ جو مذاکرات ہیں اس میں دیکھیں ٹرمپ کے اوپر تو بھروسہ بالکل نہیں ہے. ابھی ان کا بیان چل رہا ہے کہ جی 24 گھنٹے ہیں, میں نہیں ہوئے تو میں پہلے سے شدت سے زیادہ اٹیک کروں گا. اور جو کچھ جو میں نے تھوڑا سا کیا ہے اپنے طور پہ جو ریسرچ کیا ہے کہ جی امریکہ خود چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو, اور کچھ معاملات میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں ایران کے اوپر سے ٹریڈ امبارگو ختم ہونا اور یورینیم جو ہے اس کی ایک حد تک رکھنا, باقی جو انرچ کیا ہوا ہے وہ واپس کر دینا پاکستان. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری تو پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مذاکرات کو کامیاب کرے, کہ جو دنیا خدا نہ خواستہ جس تباہی کی طرف جا رہی تھی, جو رک گئی, وہ دوبارہ نہ چلی جائے, کیونکہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو گلف کے ملکوں پہ ہوگا. پھر ظاہر ہے کہ اس کا اکنامک افیکٹ ہمارے پاس تو آ چکا پیٹرول کی شکل میں, جس طرح کی مہنگائی کا طوفان آیا وہ آپ ہم سب کے سامنے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جی یہ آیا پاکستان نے جو اپنے ملک میں میزبانی کی ہے, پاکستان ان دونوں ہارڈ لائنرز کہوں گا میں, دونوں ہارڈ لائنرز کو کسی اسلام آباد اکارڈ سے لانے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ میرا بیسک سوال یہ ہے آپ لوگوں سے. چلیں تو پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب تو انہیں دور جانا ہے یا پاس آنا ہے؟ دیکھیں ہمارا کام ہے سہولت کاری, ہمارا کام ہے سہولت کاری, جس میں ظاہر ہے کہ کچھ شاید ثالثی کے ایلیمنٹس بھی ایڈڈ ہیں, لیکن اونس ہمارے پہ نہیں ہے, یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. ہم نے جگہ دی ہے, ہم نے جگہ دی ہے, ہم نے کہا ہے کہ یار تو بھی بھائی ہے, تو بھی بھائی ہے,
बीच में बैठ के बात कर लो। तो हाँ, ये जहाँ तक कि ट्रंप के बयानात है, तो मेरा ख्याल है कि शो के आगाज़ में हमने इस पे बात की, और मैं चाहूँगा कि आप दोनों तस्लीम करें कि मैंने आपको पहले से ही कहा था कि ये क्या बात करेंगे। ठीक है, कहा था या नहीं कहा? कहा था या सही नहीं? है। मैं जानता हूँ कॉलर्स को या नहीं जानता। हाँ, Yes? हाँ, बस आप महान हैं, थैंक यू। बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मैं पूरे शो में कुछ नहीं कहूँगा। मोहम्मद अकील हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो सर तीनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छे बात, सब तीनों को एक साथ देखा, माशाल्लाह अच्छे मूड में देखा। अच्छा, सबसे बड़ा मैं इस पाकिस्तान की जो करंट कंडीशन है, इसमें अगर मैं कहूँगा हम लोग 1980s की इज्जत में वापस आ गए। जिस तरीके से हमारे वज़ीर ख़ारजा हमारे होते थे, जिस तरीके से मुल्क को लेकर चलते थे, आज हमारी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खराबी थी वो थी ख़ारजा पॉलिसी। 20-25 साल से ये दोनों पार्टियों ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया था। अब जाके माशाल्लाह देखिए, जिसने भी किया, फील्ड मार्शल ने किया, इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं हमेशा ही कहता हूँ आर्मी का है हमारी, उसने रिस्पेक्ट में पाकिस्तानी की इंटरनेशनली बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। क्योंकि हमारे देखें साहबजादा याकूब खान भी पहले वजीर खारजा रहे थे, उनके भी दौर में बहुत अच्छी पॉलिसीज रही थी, जिससे पाकिस्तान का इमेज कितना अच्छा था, मुल्क के अंदर तरक्की होती थी, हम लोग लोन तक देते थे जर्मन जैसे मुल्कों को, चाइना जैसे मुल्कों को। आज इंशाल्लाह हमारी यही पॉलिसी रही कंटिन्यू कम अज कम 10 साल, तो शायद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोन भी मुल्क का उतार देंगे, जो हमारे क्राइसिस है इंटरनल उसको भी हम हल करें, खासतौर पर हम अपने अफगानिस्तान उसको बहुत अच्छा हमें लेके चलना चाहिए। अगर हम वो लेते हैं, वहां से अगर हम ट्रेड करते हैं, तो हम तो सर आसमानों पे पहुंच जाएगा हमारा मुल्क बिल्कुल करेंसी के हिसाब से, क्योंकि हम वहाँ से ट्रेड खोलते ही यूरोप में घुस जाएंगे, तुर्की चले जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत एक गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस को हमारी आर्मी को और हमारी तमाम आवाम को इस सब सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, अभी जो भी अख्तिलाफ है पॉलिटिकल वो होने चाहिए, वो हर एक का राइट है, मगर इसको इस वक्त गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन इन पार्टीज को भी दे और अच्छा माहौल बनाते हुए मुल्क को आगे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। बस सही है, मेरा ख्याल है कि आपसे आपकी बातों से कोई इनकार तो कर नहीं सकता। ये जो भी कामयाबियां हैं सिफारती महाज पे, मिलिट्री महाज पे, इसके समरात जब आवाम को मिलने शुरू होंगे, इकॉनमी आपकी बेहतर होगी, तो तभी पता चलेगा। आई थिंक कुछ चांसेस हैं, लेकिन कोई ओवरनाइट ना एक्सपेक्ट करे। आई मीन ख़ास तौर पर अब इस पर शायद ये इस वक्त बात कब्ज़ वक्त है, लेकिन थोड़ा डिटेल में ये भी बात करनी चाहिए कि अगर ईरान से सैंक्शंस उतरते हैं तो पहले तो पाइपलाइन ठीक हो जाएगी, गैस पाइपलाइन ठीक होगी, आप ईरान से तेल भी ले सकते हैं, सस्ते दामों ले सकते पोर्ट्स हैं, और कोस्टल सिक्योरिटी पे आपको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर आप कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन हैं। मेरा ख्याल है कि एक बैरल पर 10 सेंट तो भाई के भी बनते हैं यार, अपना हुरमस के नहीं बनते क्या? मोहम्मद आरिफ खान से बात कर रहे हैं, फैसलाबाद से हैं। उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी जनाब आरिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सब पैनल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम में बड़े शौक से देखते हैं और 10 बजे का इंतज़ार होता है कि जनाबी हमने वसतुल्लाह खान साहब, ज़रार खोड़ो साहब और शाहजेब जिलानी साहब से बात करनी। जी जी तो आपका प्रोग्राम ज़रा हट के वाकई बिल्कुल ही डिफरेंट है और आपकी राय, आपकी बातचीत बाकी एंकर की निस्बत डिफरेंट होती है। थैंक यू। अच्छा, अब मेरा कहने का जो फ़ोन करने का मकसद है कि ये सारा जो डेलीगेशन जहाँ सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या हमने कोई ऐसी आपके नॉलेज में है कि ऐसी कोई जनाबली सेफ गार्ड रखे हुए हैं या हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि ईरानियन की तरह हमारे ऊपर कोई इस तरह इन गेस्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि ये हम कॉन्शियस हैं हर तरफ से कि भी इजराइल हो, अफगानिस्तान हो या जनाबली इंडिया हो, ये हमारे गेस्ट को किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर सकते। एक चीज कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो दूसरी बात ये है कि जो आम कॉमन पर्सन का जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये पेट्रोल जो है ये अब हमारे पड़ोसी में पड़ा हुआ है जो कि 150 रुपए में तुर्बत में ओरिजिनली उसमें मिल रहा है ग्वादर में। तो ये पाकिस्तान के ये जो 150 यानी कि 500 या 600 किलोमीटर आगे तक ये क्यों नहीं आ सकता? ये समझ शेल वाले या जनाबली एक और कंपनी थी वो सारे छोड़ के चले गए इसी वजह से कि वो कह रहे थे कि जी ये स्मगल होके आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है और ये सेल उनकी बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा आप इस पर एडवाइस करें कि ये नहीं हो सकता कि भी बाकी
اس لیول کے سارے 150 یا 200 روپے میں ریسیو کر رہے ہیں کوئٹہ یا اس ایریا پہ، تو سینٹرل پنجاب میں یا جناب علی اپر NWFP میں یا جناب علی سندھ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کا بڑا پہلا جو ان کا سوال ہے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، پھر اور تیل پر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو دیکھیں ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کتنے خطرات ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ کس قسم کے ارینجمنٹس کی گئیں، اور ان کو بتانا بھی نہیں چاہیے، بیکاز کہتے ہیں نا لوز لپس سنک شپس، لیکن آئی تھنک کہ پوری تیاری اور میرا خیال ہے کہ اگر کہیں سے خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے ہے، بیکاز میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس طرح کا کوئی اتنا بڑا کوئی چانس لے سکتا ہے. I mean again you don't know but ہاں. اچھا، اور جہاں تک تیل کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب آپ نہیں پہنچائیں گے سرحدی علاقوں میں سہولتیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو ظاہر ہے وہ حاصل کریں گے، اور یہ جو مقامی لوگ ہیں وہاں جہاں جو تیل لاتے ہیں یا اور چیزیں لاتے ہیں تو ان کے تو دونوں طرف نسلی تعلقات بھی ہیں، ایون زمینیں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تو پرمٹ پہ یہ کام دنیا بھر کے تمام سرحدی علاقوں میں چلتا ہے، سو یہاں بھی چل رہا ہے، تو اتنی کوئی یہ غیر معمولی صورتحال نہیں ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ نہیں رک سکتا یہ کام، تو اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم کی جو پالیسی ہے اس کے تحت حکومت بلوچستان جو ہے اس نے ایران سے آنے والا جو غیر رسمی راستوں سے آنے والا تیل ہے اس پہ بھی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا ہے. نہ کرو. ہاں واہ، تو بہت خوب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ روک تو نہیں سکتے تو ٹیکس تو لے ہی اچھا لیں. ہے، صحیح ہے. تو اچھا ہے، پریگمیٹک اپروچ ہے یہ. تو آپ کی یہ بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اگر پنجاب تک بھی پہنچ رہا ہے یا سندھ تک بھی تو ٹیکس لگا دیں، اور جو پراپر چینل سے تیل ہے وہ ظاہر ہے کہ مہنگا ہے، اس میں کئی طرح کے ٹیکسز لیویز وغیرہ شامل ہوتی ہیں، تو اس سے بھی ایک تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. تو اگر نہیں روک سکتے تو ٹیکس لگا کے اسے حلال کیا جا سکتا ہے. گڈ. یار سینکشنز اگر ہٹ جائیں تو آپ سوچیں کہ اوور لینڈ روٹ سے جو تیل آئے گا. ہاں، تو یہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارا جو رول ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ہاں ایک بڑی آبادی ہے جو اہل تشیع ہے، یہ سب باتیں ہیں، لیکن ہمارا جو بہت ہی کور سیلف انٹرسٹ ہے وہ ہمارا اکنامک ہے سر، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے ہماری انرجی سیکیورٹی. ہمارے ہاں تیل پہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بکس بیلنس نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے یہ پوری اکانومی ہماری ابھی ہلی ہوئی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ اگر سب کچھ ہو جائے، ایک تو جنگ نہ ہو آپ کے پڑوس میں، اور جب اگر ہم یہ سرخرو ہوتے ہیں تو ہمارے لیے راستے کھلیں گے، ہمارے لیے آپشنز کھلیں گے. ہم صرف 2-4 ارب ملکوں پہ جو ہم قرضے لیتے ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، رول اوور پہ دھکے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک اور ہمارے پاس آپشن کھل جائے گا اگر یہ سینکشنز ختم ہوتے ہیں، یہ ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں، تو ہمارا ایک پیور سیلف انٹرسٹ بھی ہے، بالکل ہمارے عوام کی اس میں بھلائی ہوگی. اسی لیے سب چاہتے ہیں کہ سر سیلف انٹرسٹ زندہ باد. ہاں، سیلف کوئی حرج انٹرسٹ نہیں رنز دا یونیورس سر. ہاں تو بالکل 100%. ویسے بھی اس وقت ایران 1000 میگا واٹ بجلی تو دے رہا ہے مکران، ویسے ہی دے رہا ہے. آپ ایک اور چیز دیکھیں، ایک اور زاویے سے اس کو دیکھیں. سب سے زیادہ آپ کی تجارت ہونی چاہیے آپ کی پڑوسیوں کے ساتھ. بالکل. بھارت کے ساتھ کیا ہے ہمارا، اور افغانستان کے ساتھ کیا ہے، بچا ایران. ٹھیک ہے، تو ادھر چین ہے، ادھر اور وہاں پر ہم اسمگلنگ اور بارٹر میں کام کر رہے ہیں، وہ کھل جائے تو یار اٹ ول بی سم تھنگ فار اس. ہو سکتا ہے. ناصر حسین صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم بھائی صاحب. میرا سوال ذرا تھوڑا ہٹ کے ہے جی. آج سے 2-3 دن پہلے اے پیک کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے تھے ایک پروگرام میں. میں اس دن بھی ٹرائی کرتا رہا ہوں آپ سے بات کرنے کی. اس طرح کی کوئی لابی عربوں کی، مسلمانوں کی لابیز نہیں بن سکتی جو وہاں پہ ہمارے ملک ریاض برادران جیسے لوگوں سے کام لیں اور وہاں پہ فنڈنگ کریں، نہ کہ اربوں ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں امریکہ میں. ہم بھی تو یہاں پہ بہت بڑی ورکنگ کرتے ہیں، ہمارے اتنے MNAs MP As آپ کو پتا ہے، خاص برادران جو ہے وہ ان کو لے آتے ہیں الیکشن جتا کے اسمبلیوں میں. تو امریکہ میں ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ نہیں، امریکہ میں یہ کام ہو رہا ہے آلریڈی، لیکن کس طرح سے ہو رہا ہے میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. مثلا یہ ہے کہ اے پیک جو ہے یا جو سب سے پاورفل تنظیم ہے وہاں یہودی لابی کی، وہ اگر $70 ملین جمع کرتی ہے کسی الیکشن کیمپین کے لیے، تو اس کے مقابلے میں جو عرب لابی ہے ایک تو وہ ڈیوائیڈڈ ہے،
اور عرب لابی $7 لاکھ سے زیادہ نہیں جمع کر پاتے، حالانکہ عربوں کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے، مالیات وہ تو ہیں. تو یہ اس طرح کے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپس میں یہ بھی ہے کہ اچھا یہ زیادہ گھس رہا ہے تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے فلانی لابی فرم جو ہے ہائر کر لی، فلانی آپس میں بھی یہ ہمارا ایک مرض ہے، مسئلہ ہے. اور مین جو ہے نا جو آپ نے بات کی کہ دیکھو کوئی ایک مسلم لابی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک مسلم عرب لابی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک مسلم عرب ملک تو نہیں ہے نا. قطر کا الگ ہے، سعودی کا الگ ہے، عمان کا الگ ہوگا، اور قطر عرب امارات کا الگ ہے. ہاں وہ اپنے لیے لابی کرتے ہیں، وہ پین عرب اس کے لیے نہیں، اور وہ کسی تنظیم کے تھرو لابینگ نہیں کرتے، وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں نا کہ سر یہ جہاز لیا ہے ہم نے آپ کے لیے، آپ لے لیں. تو یہودیوں کا یہ ہے کہ ایک ملک ہے، ایک لابی ہے، ایک امریکہ ہے، تو ان کے لیے آسانی ہے. جی یہ ہے آپ کا جواب. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. محمد خرم خان ہیں لاہور سے. جی خرم بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کو، اور میں ادھر سے بات شروع کروں گا. کٹ دا شارٹ. شاہ زیب جیلانی صاحب نے اکانومی پہ بہت اچھا ایڈریس کیا تھا، اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری فائنینشیل ارننگ کیپیبلٹی ہے. ہم لوگوں کے ذہن ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم فائنینشلی دنیا سے کسی بھی ویک مومنٹ پہ پیسے ارن کر سکیں. یہ جو ہماری سویٹ وشز ہے نا جو شاہ زیب جیلانی صاحب نے بتائی ہیں کہ جی وی وش کہ جی ہمیں بھی ٹریڈ کی اجازت مل جائے، ہم بھی کچھ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیں. دیکھیں عزت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جھنڈے سعودی عرب میں چلیں، ایران میں چلیں، امریکہ میں چلیں، اس سے عام آدمی کا جو 35,000 کا بجٹ تھا وہ میرے پاس رات کو آیا ہوا تھا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ دے دیں، میرا کرایہ دار، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے. یہ جو نقصان ہوا ہے نا اس کا، وہ صرف امریکہ کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کا ان ساری پارٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے جس نے اس خطے میں اکنامکلی ہم کو نقصان پہنچایا. ہم بائر ہیں، ہم سیلر نہیں ہیں. انہوں نے پیسے پورے کر لینے ہیں، وہ سارے ملک سیلر ہیں، ہم بائر ہیں. میں نے ایک صاحب، میں نام نہیں لوں گا، ٹاسک فورس سے ان کا تعلق ہے، ان سے میں نے کہا تھا جس دن یہ رات کو ہوا ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ رات کو آپ کو کتنے % شور تھا کہ وہ ٹویٹ ہو جائے گا. انہوں نے کہا 110%. تو میں نے کہا SP 500 میں آپ نے $2 بلین کی انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی ٹریجری؟ آپ کو صبح $4 بلین مل جانا تھا. ان کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا. ہماری ٹریجری میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم کیا ارن کریں گے. میں آپ کو بیک پہ لے جاتا ہوں. شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی. شنگھائی کانفرنس میں میں نے اس کے میڈیا ایڈوائزر کو، SIFC کا میڈیا ایڈوائزر تھا، میں نے کہا یہ 5 دن آپ نے بزنس مین کو لا کے میڈیا پہ بٹھانا ہے، اور اس نے پوسٹ شنگھائی کانفرنس 5 دن بزنس پاکستان کا بیچنا ہے. آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے شنگھائی کانفرنس. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ساری کچھ ہو جائے گا، جھنڈے بھی گڑ جائیں گے، یہ لوگ 200 بندوں کا خرچہ بھی ہم برداشت کر لیں گے، 300 جہازوں 300 گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، جہاز کا سارا پن مفت ہو جائے گا. مجھے بتائیں غریب آدمی کو عزت چاہیے. وی آر دا ویپنری کنٹری. ہم نا ایٹامک بورن ہے. عزت ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی، میں بڑا لفظ استعمال کروں گا، کوئی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے، کیونکہ میں بورن ویپنری ہوں. بورن ویپنری وہ ہوتا ہے جو کہ ایٹامک بورن ہوا ہے. وہ برداشت نہیں کر سکتا اپنی انوائرمنٹ میں ایک ڈرون بھی. 2 دن میں ہم نے انڈیا کو فارغ کر دیا. ٹھیک ہے جی. 2 دن بعد ہم نے، پوری عوام نے برداشت نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو فارغ کرو. یہ UAE نہیں کر سکتا، 20 دن بھی نہیں کر سکتا. 20 دن کیا 200 دن بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. آپ کی جو لب لباب ہے ظاہر ہے کہ بہت ہی کوالیفائڈ بات صحیح ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. بزنس از بزنس. شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے.
السلام علیکم ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ تینوں الحمدللہ سر, اللہ کا شکر ہے. آپ تینوں بھائیوں کو, ڈان نیوز کی پوری ٹیم کو میرا سلام. وعلیکم السلام. تو گزارش یہ ہے کہ میں نہ تو کوئی دانشور ہوں, نہ کوئی مطلب نون لیگی ہوں, اور نہ ہی اہل تشیع ہوں. اس وقت جو ہے نا پوری دنیا بالخصوص عالم اسلام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مضبوط, مستحکم اور غیر جانبدار پاکستان کتنا ضروری ہے دنیا کے لیے. ٹھیک ہے نا. امریکہ کو ہم دوسری دفعہ دلدل سے نکال رہے ہیں. پہلی دفعہ وہ افغانستان کی دلدل میں پھنسے تو ہم نے نکالا, لیکن دوحہ مذاکرات میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا. اگر دوحہ مذاکرات میں پاکستان بھی آن ٹیبل ہوتا تو یہ ہمارے اندر جو پراکسیز کام کر رہی ہیں, ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں, ہم یہ پراکسیز والا معاملہ ان کے ساتھ وہاں پہ لازمی سیٹل کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے مسلمان ممالک بھائی ہیں نا, ان کو بھی اب طے کر لینا چاہیے. جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ مطلب گفٹ میں جہاز دے دیتے ہیں. پاکستان کو مضبوط کرنے میں آج تک ان کا جو کردار رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. گزشتہ کچھ دنوں سے پہلے میں نے ایک خبر سنی تھی کہ ہمارے ہاں جو پراکسیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں, ہمارے ایک اسلامی ملک, میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا, ایک برادر اسلامی ملک سے وہاں پہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. وہاں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, وہاں ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, اور وہاں سے ان کو فائنانس بھی کیا جاتا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے مسلمان ممالک بھائیوں کو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہم دیکھیں, پاکستان کی پالیسی جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں, اور جو ہمیں چھیڑتا ہے ہم اسے چھوڑتے نہیں. یہ ہمارا ایک پاکستان کا, مجھے جو پالیسی سمجھ آئی ہے آپ تک کی, یہی پالیسی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی بھارت نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے چند دنوں میں, 2 دن میں ہی ہم نے ان کی ہوا نکالی, اور بآخر ان کو امریکہ کے پاس جانا پڑا. ابھی یہ دیکھیں کہ 2 ملکوں کے درمیان, ایران اور امریکہ کے درمیان, ہم نے مذاکرات ارینج کیے ہیں. اگر امریکہ تیسرے ملک, تیسرے فریق اسرائیل کو اس میں قابو نہیں کرتا, وہ ان شرائط کے اوپر اگر اسرائیل عمل درآمد نہیں کرتا, تو مدر لینڈ والے اور فادر لینڈ والے جو ہے, آپ کو پتہ ہے پڑوسی ملک میں اس وقت سب سے ماتم بچھی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, پاکستان نے یہ کیا کر دیا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے اسرائیل کو, امریکہ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. امریکہ کی اپنی اکانومی جو ہے, آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اکانومی ان کی بہت کمزور ہو چکی ہے. اگر اس کی اکانومی کمزور نہ ہوئی ہوتی تو امریکہ اپنے پاؤں پہ کبھی کلاڑی نہ مارتا. اس نے اپنے تمام دوستوں پر بھی, نیٹو پر بھی, جتنے ممالک تھے سب پہ ٹیرف لاگو کر دی, صرف اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. امریکہ جو ہے کسی کو, عرب ممالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ ان کو تحفظ نہیں دے سکتا. ان کا کوئی اسلامی برادر ملک ہی ان کے تحفظ کی ذمہ داری لے سکتا ہے, بشرطے کہ وہ خود مضبوط ہو. بالکل. پاکستان فوجی لحاظ سے دنیا میں سب سے مضبوط ملک, مسلمان ملک اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے. اب دوسرا بھی ابھر کر سامنے آ گیا کہ ایک اور اسلامی ملک بھی ہے. دیکھیں امریکہ نے جو کہا تھا نا کہ میں تہذیب مٹا دوں گا ایرانیوں کی, یہ ناممکن ہے. میں اہل تشیع نہیں ہوں, لیکن جتنا اہل تشیع کو میں جانتا ہوں, جن لوگوں کا یہ ایمان ہو کہ اگر ہم امریکہ یا اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت مولا علی پاک ہمیں جنت الفردوس میں ویلکم کریں گے, انہیں دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکی. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے شریف صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے جس کا ہم پچھلے کئی دنوں سے ہم احاطہ کر رہے ہیں کہ یہ جو حالات اور واقعات ہیں اس سے خطہ بدل کے رہ گیا ہے. تھنگز ول نیور بی دا سیم اگین. ہر ملک کو سوچنا پڑے گا اپنی ازمپشنس, اپنے دہائیوں کے جو ان کے تعلقات ہیں, کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ خطہ جو ہے وہ ری ڈرا ہو رہا ہے. مطلب آج سے 1 سال پہلے بھارت کہاں کھڑا تھا, ہم کہاں کھڑے تھے, بہت تبدیلی آ گئی ہے. دنیا ایک لیبر پین سے گزر رہی ہے. ایک سسٹم جو ہے وہ جا رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہے. یہ گرے زمانہ ہے, گرے پیریڈ ہے. اور لیبر پینز ہمیشہ کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں. ہاں, مطلب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ختم کیا ہو رہا ہے, آنے والا سیٹ اپ کیا ہوگا, ظاہر ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ الائنمنٹ کیا ہوگی. اس کی کچھ آؤٹ لائنز, کچھ جھلکیاں ہیں. دیکھیں کچھ ایسے واقعے ہوتے ہیں, وقت ہوتے ہیں تاریخ میں جس کو بیفور اینڈ آفٹر کہا جاتا ہے. بیفور ورلڈ وار 2, آفٹر ورلڈ وار 1, بیفور فال آف سوویت یونین, یہ بھی اسی طرح کا ایک بیفور اینڈ آفٹر ہے. اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی
خوش خبری کے ساتھ ایک پازیٹیو نوٹ پر، کیوں پازیٹیو نوٹ پر؟ بالکل بالکل پازیٹیو نوٹ ہے، پازیٹیو نوٹ پر اس شو کو بھی بند کریں گے انشاءاللہ جب ہم آپ سے اگلی بار ملیں گے منڈے ہوگا، اور امید ہے کہ اس وقت تک ہمارا شو چل رہا ہوگا لیکن جنگ بند ہو گئی ہوگی.